ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری کے بعد پھر وہ وقت آیا جب فوجی حکومت نے نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو بھی گرفتار کر لیا اور دونوں مختلف شہروں میں قید یا نظر بند رکھی جاتی رہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پر ان کے سیاسی مخالف احمد رضا قصوری کے والد محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں مقدمہ چلا۔ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی اور سپریم کورٹ نے یہ سزا برقرار رکھی۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی سے قبل ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو دونوں کو ملک سے باہر چلے جانے کو کہا، مگر دونوں نے انکار کر دیا۔ اس پھانسی کے بعد بے نظیر اور نصرت بھٹو کو پھر 6 ماہ کے لیے گرفتار کر لیا گیا۔ رہائی ملی تو دونوں کو مزید 6 ماہ کے لیے گھر پر نظر بند کر دیا گیا اور پھر 2 اپریل 1980 میں رہا ہوئی۔ اس مشکل ترین عملی سیاست، قید و بند کی مصیبتوں اور مارشل لا کے سخت و کڑے ماحول میں اپنوں کے مختلف رویوں اور کرداروں نے بے نظیر بھٹو کی زبردست سیاسی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں وہ تاثر بھی پیدا کر دیا جسے ان کے حامی مخالفین دونوں ان کا کرشمہ قرار دیتے رہے۔ بالآخر دونوں ماں بیٹی فروری 1981 میں کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تحریک برحالی جمہوریت نامی اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ناظرین، پارٹی کی اندرونی کشمکش۔ اس وقت کے اخبارات کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ والد کی گرفتاری کے وقت ملک سے باہر چلے جانے والے بے نظیر بھٹو کے بھائیوں میر مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو نے افغانستان میں قیام کے دوران اپنے والد کا تختہ الٹے جانے کا بدلہ لینے کے لیے مبینہ طور پر الذوالفقار نامی تنظیم قائم کی تھی۔ اس تنظیم نے مزاحمت کے لیے مسلح جدوجہد کا راستہ اپنایا اور 2 مارچ 1981 کو PIA کی پشاور جانے والی پرواز PK 326 کو ہائی جیک کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ بے نظیر بھٹو نے اس طیارے کی اغوا کی مذمت کی اور الذوالفقار کی سیاست، حکمت عملی اور طریقہ کار پر پارٹی میں ایک واضح تقسیم نمایاں ہوئی، یہاں تک کہ بے نظیر اور مرتضیٰ بھٹو آمنے سامنے دکھائی دینے لگے۔ طیارے کی اغوا کے بعد مارچ 1981 میں ایک بار پھر بے نظیر اور نصرت بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ جولائی 1981 میں کینسر کے مرض کا شکار ہو جانے پر نصرت بھٹو کو تو علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کے لیے رہا کر دیا گیا، مگر بے نظیر قید رہیں۔ بے نظیر سکھر اور کراچی کی جیل میں اسیر رہیں اور بعض اوقات انہیں قید تنہائی میں بھی رکھا گیا۔ قید و بند کی ان صحبتوں سے ان کی صحت شدید متاثر ہوئی۔ دسمبر 1981 میں ان کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے کر انہیں گھر پر ہی نظر بند کر دیا گیا اور تب ایک پرانی دوستی ان کے کام آئی۔ پیٹر گل، جو اس وقت امریکی محکمہ خارجہ سے بطور سفارتکار منسلک ہو چکے تھے، سن 1982 میں جب جنرل ضیاء نے واشنگٹن کا دورہ کیا تو پیٹر گل نے بارسوخ امریکی سیاستدانوں کے ذریعے جنرل ضیاء پر بے نظیر بھٹو کی حمایت کے لیے خاصا دباؤ ڈالا، جس کے نتیجے میں جنوری 1984 میں حکومت پاکستان انہیں رہا کرنے پر تیار ہو گئی، مگر رہائی کے بعد انہیں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا بھیج دیا گیا۔ جنیوا سے وہ لندن پہنچی، جہاں پہلے ان کے سر کی ہڈی کی ایک سرجری بھی کی گئی۔ MRD کی تحریک کے دوران بے نظیر اور نصرت بھٹو احتجاجی مظاہرے پر پولیس کی لاٹھی چارج کی وجہ سے زخمی ہوئی تھی اور بے نظیر بھٹو کی غالباً یہ سرجری اسی کا نتیجہ تھی، جس کے بعد بے نظیر بھٹو وہاں کرائے کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر ہوئی تھی۔ جب جنرل ضیاء نے مارشل لا کے خاتمے کا اعلان کیا تب بے نظیر بھٹو نے بھی وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ بے نظیر بھٹو سیاسی عمل کا حصہ بننے کے لیے جب 10 اپریل 1986 کو وطن واپس پہنچی تو لاہور میں ان کا شاندار اور تاریخی استقبال کیا گیا، جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے تھے۔ ناظرین، اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔